آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ دینیات کی ایک اندرون کلاس پریزنٹیشن ہے جو انجیلی بشارت پر مبنی ہے، اور جس حوالے پر میں آپ سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ افسیوں 2 باب اس کی 1 سے 10 آیت تک ہے۔ اور میں نے اس حوالے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ ہمیں خوشخبری کا پیغام دیتا ہے، اور جیسا کہ بائبل مقدس میں یوحنا 5 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اور انجیل مقدس کا یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کس طرح ہمیں موت سے زندگی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس حوالے کا انتخاب کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ 17 سال کی عمر میں جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو میں یہ جانتا تھا کہ خدا نے مجھے انجیل کی بشارت کے لیے بلایا ہے، اور جب میں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کس طرح سے انجیل کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں تو خدا مجھے اس حوالے کی طرف لے کر آیا۔ خاص طور پر 8 سے لے کر 9 آیت میرے ہی لیے ہے، جس میں لکھا ہے کہ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے ہی نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ تو اسی لیے میں نے اس حوالے کا انتخاب کیا کیونکہ یہ لفظی طور پر یسوع مسیح کی خوشخبری سناتا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے یہ حوالہ لکھنے کے لیے پولس کو اس وقت استعمال کیا جب وہ افسس میں تھا، اور خداوند نے اسے 3 سال تک انجیل کی بشارت کے لیے استعمال کیا، اور اس کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں نے خدا کو جانا۔ اور ایک مرتبہ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس حوالے کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ اس میں واضح طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے باعث نہیں بلکہ فضل کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں۔ اور ایک مبشر کی حیثیت سے جب میں دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں اور انجیل کی خوشخبری سناتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں بہت سے مذاہب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم خدا کی خوشنودی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ حوالہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں خداوند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں اب آگے چلتا ہوں اور افسیوں 2 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 10 آیت تک پڑھوں گا۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، اور جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا، آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہی ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ تو ہم نے افسیوں 2 باب کی پہلی 10 آیات پڑھی، اور میں انجیل مقدس کے حوالے یعنی افسیوں 2 باب اس کی پہلی 10 آیات کے متعلق آپ سے بات کروں گا۔ تو خداوند کا ہم پر سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ خدا نے ہمارے لیے کام کیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا نے ہم میں کام کیا، اور پھر تیسری اہم بات یہ ہے خداوند نے ہمارے ذریعے کام کیا۔ پہلا نقطہ جو میں نے بیان کیا کہ خدا نے ہمارے لیے کام کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قصوروں لفظ کا مطلب ہے قانون کو توڑنا، اور بائبل مقدس میں یعقوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ ان میں سے ایک حکم کو توڑتے ہیں تو آپ ان سب کو توڑ رہے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ خون نہ کرنا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، یعنی کہ اگر ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں آسمانی بادشاہت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو گناہ یا پھر میٹھیا جس کا لفظی معنی اپنے نشانے کو کھو دینا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر اگر میرا ایک ہدف تھا اور میں نے ایک تیر اور کمان کی مدد سے اس پر نشانہ لگانا تھا، اور جب بھی میں نشانہ لگاتا تھا میرا نشانہ چوک جاتا تھا، اور ہم سب نے بھی یہی کیا ہے، ہم نے خدا کے ہدف کو کھو دیا ہے، اور خدا کا ہدف فضیلت ہے۔ رومیو 3 باب 23 آیت میں لکھا ہے سب سے بڑا گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔
رومیو 6:23 میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب نے گناہ کر کے دراصل موت کو کمایا ہے؟ اور ہم نے کلام مقدس میں پڑھا کہ ہمارے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور یہاں پر صرف جسمانی موت کی بات نہیں ہو رہی جو ایک دن آپ نے اور میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، جیسا کہ میں بھی 40 برس کا ہونے والا ہوں۔ یہاں پر نمایاں طور پر روحانی موت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے روحانی موت کا شکار ہو جاتی ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ یہ حوالہ واضح طور پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے اور ہم اپنے گناہوں کی لپیٹ میں آ کر بالکل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں یسایہ 59 اس کی 2 میں لکھا ہے کہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پریشانیاں اور تنہائی ہماری زندگیوں کا حصہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم اس خدا کے ساتھ اپنا رشتہ کھو چکے ہیں جس نے ہمیں بنایا، وہ خدا جس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا۔ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہم خدا سے دور ہو گئے تھے۔ اور میں ایک اور آیت کا حوالہ دینا چاہوں گا، اور یہ گلتیوں 5 اس کی 24 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ تو ہم نے ان 3 آیات میں یہ دیکھا کہ خداوند نے ہمارے لیے کام کیا۔ ہم بالکل نا امیدی کا شکار ہو چکے تھے، لیکن کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا تھا اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ یہ خدا کا فضل ہے جو ہم پر ہوا۔ ہمارے گناہوں نے ہمیں پاک خدا سے دور کر دیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ خدا نے معاف کیجیے گا، پہلا نقطہ یہ ہے کہ خدا نے ہمارے لیے کام کیا، اور دوسرا یہ کہ خدا نے ہم میں کام کیا۔ اور میں افسیوں 2 کی 4 اور 5 آیت پھر سے پڑھوں گا، اور ان آیات میں ہم دیکھیں گے مگر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور لکھا ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ فضل یسوع مسیح کی محبت کے تحفے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور میں یہ ہر وقت لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کبھی بھی خدا کی آپ کے لیے جو محبت ہے اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کو نہیں جانتے، لیکن یہ ہم ایمانداروں پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ اگر آپ کبھی خدا کی محبت پر سوال اٹھائیں تو سب سے پہلے اس صلیب پر نگاہ کریں جس پر یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر جان دی۔ یسوع صلیب پر بھی ہم سے پیار کر رہا تھا، اور ایک مبشر ہونے کی حیثیت سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کس طرح کا منظر ہوگا، کس طرح سے یسوع نے ہمیں خدا کی بادشاہی کا وارث بنا دیا اور خود گناہگار بن گیا۔ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے گناہوں سے پاک زندگی بسر کی، اور وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے گیا، اور پھر یسوع مسیح نے وہ کیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے صلیب پر دنیا کے گناہوں کی قیمت ادا کی، اور پھر وہ مصلوب ہوا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور رومیو 5 اس کی 8 میں لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اور اسی طرح سے یوحنا 3:16 بھی بائبل مقدس کی بہت مشہور آیت ہے، جس کا حوالہ میں افسیوں 2:1 سے لے کر 10 میں دیتا ہوں، اور ہم یوحنا 3 اس کی 16 کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ اگر آپ اس حوالے پر غور کریں تو ایک مرتبہ پھر افسیوں 2:4 مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی۔ اور مجھے یہ آیت بہت پسند ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ رحمت سے بھرا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنی رحمت کو آپ پر نازل کرے گا، کیونکہ وہ ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ وہ رحم سے بھرا ہوا خدا ہے جس نے یسوع کے ساتھ ہمیں بھی زندہ کر دیا ہے، اور اسی لیے میں لوگوں کو یوحنا 3 اس کی 16 کا حوالہ دیتا ہوں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ جو خداوند پر ایمان لاتے ہیں وہ ہلاک نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں؟
اور دوسرا کرنتھیوں 5:21 میں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم خدا کے حضور راست باز ٹھہرائے جائیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم مکمل طور پر گناہ گار ہیں اور ہم پر خدا کی لعنت تھی، اور اگر یسوع مسیح دنیا میں نہ آتے ہم آج بھی گناہوں کی زندگی بسر کر رہے ہوتے، لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ پھر سے بحال ہوا، اور اب جب خدا ہماری طرف نگاہ کرتا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5:17 میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اور یہ یوحنا 5:24 کی طرح ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح یسوع ہمیں موت سے زندگی کی طرف لے کر آیا، اور فضل اور ایمان کے وسیلہ سے ہی ہم بچ گئے۔ اور یہ ہمیں واپس اس نقطے کی طرف لے کر جاتا ہے کہ خدا ہم میں کام کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان کے ذریعے اور فضل کے وسیلے سے بچائے گئے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، اور ایک مبشر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ لوگوں تک، خاص طور پر آج کی صدی کے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ آج بھی اس بات سے لا علم ہے، وہ بائبل مقدس کو نہیں جانتے، وہ خدا کے کلام کے بھیدوں سے ناواقف ہیں۔ لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے ہم لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ ہم خود سے خدا کی بادشاہی کو حاصل نہیں کر سکتے، اور جس طرح بائبل مقدس میں یسایا کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، یعنی کہ ہم اپنے اعمال کے باعث راست باز نہیں ٹھہرائے جا سکتے، بلکہ یہ ایک تحفہ ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم اسے کما نہیں سکتے، ہم اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ خداوند نے ہم پر اپنی محبت اور اپنے فضل کو انڈیلا، اور اس نے اپنے بیٹے یسوع کی قربانی دے کر ہم پر رحم کیا۔ اور 8ویں اور 9ویں آیت پوری حوالے کی سب سے اہم آیات ہے۔ یہ آیات ہمیں اس پورے حوالے کا ایک نچوڑ بتاتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ آیات اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے اور فضل کے تحت بچائے گئے ہیں، اور یہ ہماری اپنی طاقت یا اعمال کی وجہ سے ممکن نہیں ہوا، بلکہ خدا نے اپنے رحم کو ہم پر نازل کیا، اس نے ہم پر فضل کیا تاکہ ہم خود پر فخر نہ کریں، بلکہ یسوع مسیح پر مکمل طور پر ایمان لا سکیں۔ اور یسوع مسیح نے صلیب پر ہی تمام ہوا کا نعرہ لگایا تھا۔ اس نے یہ الفاظ اس لیے کہے تھے تاکہ وہ ہمیں بتا سکے ہمارے گناہ مکمل طور پر معاف کر دیے گئے ہیں اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ واپس بحال ہو گیا ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہم مکمل طور پر بچائے گئے ہیں۔ مجھے فلپیوں 1:6 بہت پسند ہے۔ لکھا ہے، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جب ہم بچائے جاتے ہیں تو یسوع مسیح ہمیں اندر اور باہر سے تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں موت سے زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری زندگیوں میں گواہیاں جنم لیتی ہیں، اور آپ لوگوں کو یسوع مسیح کے متعلق بتاتے ہیں، اور آپ کی گواہیوں کے وسیلہ سے بھی بہت سے لوگ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے اس اندھے آدمی کو خدا نے شفا دی اور اس نے اپنی گواہی کو لوگوں تک پہنچایا، اسی طرح ہمیں بائبل مقدس میں بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جس میں یسوع سے شفا پانے کے بعد لوگ یسوع کے گواہ بنتے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ خدا ہمیں بچاتا ہے اور پھر وہ ہمیں پاک صاف کرتا ہے تاکہ ہم اس کی خدمت کر سکیں اور اس کے کلام کی خوشخبری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو خدا ہمارے ذریعے کام کرتا ہے اور وہ ہمیں استعمال کرتا ہے کہ ہم کلام کی خوشخبری کو لوگوں میں بانٹیں اور اس کے کلام کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ حوالہ واضح طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا سے الگ ہوئے ہیں، کیونکہ ہم سب نے گناہ کیا ہے اور ہم سب پر یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا فضل ہوا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ہم اپنے زور سے اپنے گناہوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے یسوع مسیح نے ہماری قربانی دی اور صلیب پر اپنی جان دی، اور پھر 3 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہم تبدیل ہوں اور اس کے فضل کے وسیلے سے بچائے جا سکیں، اور اس طرح سے خداوند نے ہمیں بچایا اور وہ ہمیں اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور یہ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی خوشخبری کو پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ بانٹیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ بانٹا
تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ہم کس طرح سے خدا سے جدا ہوئے اور خدا ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ وہ ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ خدا کی لعنت کو ہم پر سے ختم کر دے۔ جیسے ہی صلیب پر یسوع مسیح نے یہ کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اسی لمحے باپ بیٹے سے جدا ہو گیا اور انسان اور خدا کے درمیان جدائی ختم ہو گئی، اور ہمارے گناہوں کی قیمت یسوع مسیح نے ادا کی اور اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے نجات حاصل ہوئی۔ اور ایک مبشر ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام بے تاثیر نہیں جاتا، اور بائبل مقدس افسیوں 2 باب 1 سے 10 آیات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا نے ہمارے لیے کام کیا، خدا نے ہم میں کام کیا، اور اب وہ یسوع مسیح کے ذریعے ہمارے وسیلہ سے کام کرے گا۔